عطا کیا ہے، تجھے خداوند نے چن لیا ہے۔ انجیل یسوع کی تو سنائے، تو مفلسوں کو گلے لگائے۔ انجیل یسوع کی تو سنائے، تو مفلسوں کو گلے لگائے۔ ہمارے ہونٹوں پہ یہ دعا ہے، ہمارے ہونٹوں پہ یہ دعا ہے، عظیم رتبہ عطا کیا ہے، عظیم رتبہ عطا کیا ہے، تجھے خداوند نے چن لیا ہے۔ تو ہر قدم پہ دیے جلائے، سیاہیوں کے نشان مٹائے۔ ہر قدم پہ دیے جلائے، سیاہیوں کے نشان مٹائے۔ جہاں میں یسوع کی یہ ضیا ہے، جہاں میں یسوع کی یہ ضیا ہے، عظیم رتبہ عطا کیا ہے، عظیم رتبہ عطا کیا ہے، تجھے خداوند نے چن لیا ہے۔ وفا کے راستے پہ چلتے رہنا، تو آگے آگے ہی بڑھتے رہنا۔ وفا کے راستے پہ چلتے رہنا، تو آگے آگے ہی بڑھتے رہنا۔ کٹھن اگرچہ یہ راستہ ہے، کٹھن اگرچہ یہ راستہ ہے، عظیم رتبہ عطا کیا ہے، عظیم رتبہ عطا کیا ہے، تجھے خداوند نے چن لیا ہے، تجھے خداوند نے چن لیا ہے۔ خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض ہے۔ خدائے بزرگ و برتر کا لاکھ لاکھ شکر ہو، جس نے اپنے بڑے کرم سے زندگی اور صحت میں پھر ایک موقع عطا کیا ہے مجھے اور آپ کو، کہ ہم اس کا زندگی بخش کلام سن سکیں۔ ابھی آپ خدا کی حمد و ثنا کا گیت سن رہے تھے، جس سے آپ کو برکت ملی ہے، اور اب موقع ہے کہ ہم خدا کا الہام سنیں، اس کا کلام سنیں، بڑی توجہ سے، بڑے غور سے، بڑے احترام سے اور بڑی خاموشی سے۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ آج کی تلاوت مقدس مرکس
کی انجیل مقدس ہے اور اس کا 16واں باب ہے اور اس کی 15 اور 16 دو آیات کی تلاوت ہوگی. بڑے دھیان سے سنیے. ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اس طرح سے فرمایا ہے اور اس نے یعنی خداوند یسوع مسیح نے اور اس نے ان سے اپنے شاگردوں سے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو. آمین ثم آمین. میرے بھائی، میری بہن، میرے دوست، جو بھی آپ اس وقت حاضر ہیں خدا کا کلام سننے کے لیے، آج بہت ہی ضروری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور جو کو بھی سنتا ہے اس سے کرنا چاہتا ہوں. اور آج کی بات، آج کا خیال یہ ہے: حقیقی مسیحی. آپ کہیں گے یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے. ہاں سادہ ہے لیکن بہت ہی ضروری ہے اور غور طلب ہے. ایک حقیقی، سچے اور ٹھیک مسیحی کے امتیازی نشانات کیا ہیں جس سے پتہ چلے کہ یہ واقعی کرسچن ہے، کہیں 2 نمبر تو نہیں. انگریزی میں ہم کہتے ہیں دی ڈسٹنکٹیو مارکس آف دا ٹرو کرسچن. امتیازی نشان ایک سچے مسیح کے کیا ہیں، اور ان پر چند پیغامات پر بات ہوتی رہے گی. آپ بڑی دلچسپی سنیے، آپ کو برکت ملے گی. اور آج میں جس بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ خداوند یسوع مسیح نے خود کیا. ساری دنیا میں میرے رسولوں انجیل سناؤ، سب قوموں میں انجیل کی منادی کرو. جو انجیل کے پیغام پر ایمان لائے. انجیل کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح انسان کے گناہوں کی خاطر دنیا میں آیا، گناہوں کو مٹانے کے لیے صلیب پر چڑھا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. جو یہ ثبوت ہے کائنات میں کہ مسیح کی قربانی کو آسمانی باپ نے قبول کیا ہے. اس کو زمین و آسمان کا اختیار دے دیا ہے، اس کو سب سے اعلیٰ نام دے دیا ہے تاکہ جو کوئی اس کی انجیل سنے اور مسیح کے کیے ہوئے کام پر ایمان لائے وہ کچھ پائے گا. کیا پائے گا؟ مذہب نہیں، کوئی نئی مشن پرانی مشن نہیں، کوئی نیا پرانا عقیدہ نہیں، کوئی نئی پرانی دعا نہیں. کیا پائے گا؟ وہ نجات پائے گا. ہیلیلویا. نجات کیا ہوتی ہے جی؟ نجات ہے ابلیس کا ظلم، گناہ کی غلامی، اور انسان کا جو جسم ہے 24 گھنٹے کا دشمن یہ ساتھ ساتھ رہتا ہے. اس کی ناپاک خواہشوں، رغبتوں سے آزادی مل جائے گی، خلاصی مل جائے گی، معافی مل جائے گی، سیلویشن ہو جائے گی. ہیلیلویا. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا نجات پائے گا. اور اگر خدا کے بیٹے کے کیے ہوئے صلیبی کام کو کسی نے رد کیا یا اس کو قبول نہیں کیا، اس خوشخبری کے پیغام کو اپنی نجات نہیں سمجھا، وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. آج بھی غضب کے نیچے
کل بھی غضب کے نیچے وہ مجرم ہے، لیکن شکر ہے جو خداوند یسوع مسیح کا انجیلی پیغام سنے، صلیبی پیغام سنے، اس کے کیے ہوئے کام کو سمجھ اور اس پر ایمان لائے، وہ نجات پائے گا، سیلویشن پائے گا، ڈیلیورنس، فارگیونیس۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان پاک سے خوشخبری سنائی یہودیوں کو، یوحنا 10 باب 9 آیت میں مسیح نے فرمایا دروازہ میں ہوں، جو مجھ سے داخل ہوگا، جو یونیورسل بات کی مسیح نے، ساری دنیا میں سے جو بھی یہودی ہو، جینٹائل ہو، کوئی ہو، مجھ سے داخل ہوگا وہ نجات پائے گا، یہ میرے مسیح نے کہا۔ یہ لوہے پر لکیر ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ خداوند یسوع مسیح تو ہے ہی حق، اور جب وہ اپنی زبان پاک سے ارشاد فرمائے تو پھر ہے سچ، وہ نجات پائے گا۔ ہیلیلویا۔ عبرانیوں 7:25 میں رسول نے لکھا ہے وہ زندہ ہے، عبدالآباد زندہ ہے، زندہ رہے گا، جو اس کے وسیلے خدا قادر مطلق کے پاس آ جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اسے پوری نجات دے دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ تھوڑی نہیں، پوری نجات۔ اور عبرانیوں 2 میں لکھا ہے اتنی بڑی نجات جس کا میں بیان ہی نہیں کر سکتا، نہ آپ اسے جان سکیں گے۔ اتنی بڑی نجات خدا نے اپنا بیٹا دے دیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کوئی یہ چند الفاظ نہیں جو میں منہ سے کہہ دوں۔ خدا نے ایسی محبت کی، اپنا بیٹا ہی بخش دیا تاکہ وہ قربان ہو اور میں اور آپ اپنے گناہ کے کوڑ کینسر سے شفا پائیں۔ یہ نجات ہے۔ لوگ یہ کھانسی، زکام، بخار، ایسی ویسی چیزوں کی شفا کے لیے بھاگے پھرتے ہیں ادھر ادھر۔ شفا یہ ہے کہ گناہ کے کوڑ کینسر سے میری روح کو انسائیڈ شفا ملے، اس کے مار کھانے سے یہ شفا ہوئی ہے۔ کئی لوگوں کو سمجھ نہیں اس بات کی، وہ سوچتے ہیں جسم کی بیماریوں کی شفا کے لیے مسیح نے مار کھائی تھی۔ یہ بھی اس میں تھوڑا سا حصہ ہے، لیکن یہ پوری نجات نہیں ہے جسم کی شفا ہو جائے نا، روح، جان، بدن، ہیلنگ آف دا ہول باڈی، سول، اسپرٹ اینڈ باڈی، پوری نجات شفا کے لیے اس نے مار کھائی تھی۔ کیا خداوند یسوع مسیح نے خوبصورت بات نہیں کہی؟ زکئی کے گھر میں جب گئے، لوگ کہتے یہ تو گناہ گار کے گھر چلے گئے، لو ایک آدھا راست باز یہ تو ایک گناہ گار کے گھر چلا گیا ہے، پاپی کے گھر اور رشوت ستان کے گھر، جس کے ساتھ کوئی بول کے راضی نہیں۔ لیکن مسیح کو جب اس شخص نے قبول کر لیا خوشی سے، اپنے گھر لے گیا خوشی سے، اور مسیح نے اس کے گھر میں کھڑے ہو کے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ پہلے پتہ نہیں کیا کچھ آتا رہا ہے، لیکن آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ کیا آپ کی زندگی میں، آپ کی فیملی میں خدا کا بیٹا نجات بن کے آیا ہے؟ یہ آزادی، مکتی ملی ہے۔ زمین پر سے گناہ کا جو پہاڑ تھا لڑک گیا ہے اور آپ آزاد، آر یو فری ان دا اسپرٹ۔ اور آج میں یہ خوشخبری اس لیے سناتا ہوں، آج ہی آپ اپنی زندگی پر غور کریں۔ اگر یہ تجربہ ہو گیا تو خوشی سے ناچے کودے، اگر نہیں آج اس صلیب کے سامنے جھک جائیں، خداوند یسوع مسیح کے خون سے دھل جائیں، آزادی پائیں، نئی زندگی گزاریں۔ Thank you very much and God bless you so richly in Christ. Amen and amen.